आज हमने इशारों की मदद से जुमले बनाना सीखना है। इशारों की मदद से जुमले बनाना। जुमला किसे कहते हैं? ये बात तो आप जानते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए तो हम उसको जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ अल्फाज लिख रही हूँ, इनको पढ़ते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और आखिर में ख़त्मा का निशान लगा है। अब ये तमाम अल्फाज जब मिलाकर बोले जाते हैं तो इससे एक बात समझ में आ रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आपको समझ में आया ना कि इस जुमले में क्या कहा जा रहा है? तो जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज बात समझा रहे हों या उनसे बात समझ में आ रही हो तो हम उसको जुमला कहते हैं। अब हमने सीखना ये है कि अगर हमें कुछ इशारे दिए हुए होंगे तो हम उनकी मदद से जुमला कैसे बनाएंगे, यानी उनकी मदद से अपनी कोई बात कैसे समझाएंगे। तो आइए मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास एक मौजू दिया हुआ है हमें बाग, और इस मौजू से मुतालिक हमें मुख्तलिफ इशारे दिए हुए हैं, यानी कुछ इशारे दिए हुए हैं। अब हमने इस मौजू को भी जहन में रखना है और हर इशारे को भी जहन में रखते हुए एक एक करके तमाम इशारों से जुमले बनाने हैं। अब देखिए, अगर वैसे हमें कोई लफ्ज़ दिया हुआ होगा, वैसे कोई इशारा दिया हुआ होगा, तब तो हम कोई भी जुमला अपनी मर्ज़ी से उस इशारे से या उस लफ्ज़ से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई इशारा दिया हुआ होगा और साथ में हमें एक मौजू भी दिया हुआ होगा, एक उन्वान भी दिया हुआ होगा कि हमने इस बात को जहन में रखते हुए जुमला बनाना है, तो फिर हमने कैसे जुमला बनाना है हम ये देखते हैं। सबसे पहला इशारा जो हमें दिया हुआ है वो है हरा भरा। अब हमने बाग को जहन में रखते हुए लफ्ज़ हरा भरा को भी इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाना है जो बाग से मुताल्लिक भी हो, यानी बाग के बारे में भी हो और उसमें लफ्ज़ हरा भरा भी आ रहा हो। इसी तरह दूसरा इशारा दिया हुआ है सैर, यानी हमने एक ऐसा जुमला सोचना है यानी बनाना है जो बाग के बारे में भी हो और उसमें लफ्ज़ सैर भी इस्तेमाल हो रहा हो। तीसरा इशारा दिया हुआ है फूल और रंग। अब हमने एक ऐसा जुमला भी बनाना है जिसमें फूल और रंग के अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हों, यानी फूल भी उसमें आ रहा हो, रंग भी आ रहा हो और वो जुमला भी बाग के बारे में हो। इसी तरह एक और इशारा भी हमें दिया हुआ है दरख्तों पर फल। तो इन लफ्ज़ों का जुमले में होना भी ज़रूरी है और जुमले का बाग के बारे में होना भी ज़रूरी है। आखिरी इशारा जो हमें दिया हुआ है वो है परिंदे, यानी हमने लफ्ज़ परिंदे भी जुमले में इस्तेमाल करना है और जुमला होगा बाग के बारे में, यानी हमारा बुनियादी मौजू क्या है? बाग। बाग को जहन में रखते हुए एक एक करके इन इशारों की मदद से हम यहाँ पे जुमले बनाने की मशक करते हैं। तो पहला इशारा है हमारे पास हरा भरा। हरा भरा का मतलब होता है जिस जगह पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ दरख्त हों, सब्ज़ सब्ज़ घास हो और वो सब फूल खिले हुए हों, यानी जगह बहुत तरोताज़ा लग रही हो, हरी भरी हो, यानी वहाँ पर दरख्त, पौधे और फूल वगैरह खिले हुए हों। तो बाग में ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, दरख्तों पर फल फूल खिले हुए होते हैं, तो हम ऐसे बाग को हरा भरा कहते हैं। अब हमने ऐसा जुमला बनाना है जिसमें लफ्ज़ हरा भरा आ रहा हो और जुमला बाग के बारे में भी हो। मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मेरे घर के सामने एक हरा भरा बाग है। आपके जहन में हो सकता है कोई और जुमला आ रहा हो, तो आप वो जुमला भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि उसमें लफ्ज़ हरा भरा भी आए और वो बाग के बारे में भी हो। अब मेरे जहन में एक और जुमला भी आ रहा है। अगर हम किसी बाग को देखें और वो बहुत हरा भरा लगे तो हम यूं भी कहते हैं ना, ये बाग तो बहुत हरा भरा है।
تو یہ جملہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اس اشارے کے بارے میں. تو اس لیے ہم کسی اشارے سے جملہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا. بس خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں اشارے کے الفاظ بھی موجود ہوں، اور اگر کوئی موضوع دیا ہوا ہے اشارے کے بارے میں تو ہم نے اس موضوع پر ہی جملہ بنانا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ اگر آپ کو آ رہا ہے اس اشارے سے تو آپ وہ بنا سکتے ہیں. اب دوسرے اشارے کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا اشارہ تھا ہمارے پاس سیر. اب ہم نے ایک ایسا جملہ بنانا ہے جس میں لفظ سیر بھی آ رہا ہو اور وہ باغ کے بارے میں بھی ہو. تو یہاں پہ میرے ذہن میں یہ جملہ آ رہا ہے کہ میں ہر روز صبح باغ میں سیر کے لیے جاتی ہوں. اب دیکھیے اس جملے میں باغ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سیر کا لفظ بھی موجود ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اور جملہ آ رہا ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی ہم ایک اشارے سے 2-3 جملے بنا سکتے ہیں. تو آئیے اب تیسرا اشارہ دیکھ لیتے ہیں. تیسرا اشارہ تھا ہمارے پاس پھول اور رنگ. اب یہ ایک اشارے میں 2 الفاظ ہیں، پھول، رنگ. یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک جملہ پھول سے بنا لیں اور دوسرا جملہ رنگ سے بنا لیں. یعنی ایک جملے میں پھول کا لفظ استعمال کریں اور دوسرے جملے میں رنگ کا. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں الفاظ کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں، لیکن وہ جملہ باغ کے بارے میں ہی ہوگا. تو پہلے صرف پھول کو استعمال کر کے ایک جملہ بناتے ہیں. باغ میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں نا، تو ہم ایک جملہ یوں بنا لیتے ہیں کہ باغ میں بہت سارے پھول ہیں. پھر کیونکہ یہ ایک ہی اشارہ ہے نا جس میں 2 لفظ دیے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ہی دوسرا جملہ بناتے ہیں. ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اب پھول بہت سے رنگوں کے ہوتے ہیں نا، تو ہم رنگ کو رنگوں کر لیتے ہیں اور اس کو یوں بنا لیتے ہیں کہ یہ پھول مختلف رنگوں کے ہیں. تو یوں ہم نے ایک اشارے کے 2 الفاظ استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنائے. باغ میں بہت سارے پھول ہیں، یہ پھول مختلف رنگوں کے ہیں. دونوں جملے باغ کے بارے میں ہیں اور پھول بھی استعمال ہو گیا، رنگ بھی استعمال ہو گیا. اب ہم اگر ان دونوں لفظوں کو ایک ہی جملے میں لکھیں تو ہم ان دونوں جملوں کو ایک بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں. کیسے؟ اگر میں لکھوں باغ میں اور یہاں سے لے لوں مختلف رنگوں کے پھول ہیں، تو بھی ایک ہی جملہ بنے گا. پھول اور رنگ دونوں استعمال ہو رہے ہیں. باغ میں مختلف رنگوں کے پھول ہیں. اشارے کے دونوں الفاظ بھی استعمال ہو گئے اور باغ کے بارے میں بھی بات ہو گئی. تو اس طرح سے اشارے کو سامنے رکھتے ہوئے اور بنیادی موضوع کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جملہ بنا لیا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ اشارے میں ہمیں یہ لفظ دیا ہوا تھا رنگ، اور ہم نے دونوں جملوں میں رنگوں استعمال کیا ہے. تو آپ ضرورت پڑنے پر اگر آپ کوئی ایسا جملہ بنا رہے ہیں جس میں آپ صرف رنگ لفظ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو اس کی جمع استعمال کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اشارے میں دیے گئے لفظ کی کوئی بھی شکل استعمال کر سکتے ہیں، واحد بھی یعنی جو دی ہوئی شکل ہے وہ بھی، اور اگر جمع استعمال کرنا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. چوتھا اشارہ ہمارے پاس کیا تھا؟ درختوں پر پھل. اب دیکھیے باغ میں درخت بھی ہوتے ہیں نا، بہت سارے درخت بھی ہوتے ہیں، اور درختوں پر پھولوں کے علاوہ، پھول تو پودوں پر ہوتے ہیں، درختوں پر پھل بھی لگتے ہیں. تو اگر میں یہ جملہ بناؤں کہ باغ میں درختوں پر پھل لگے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا اشارہ بھی استعمال ہو رہا ہے، درختوں پر پھل، اور باغ والا موضوع بھی اس جملے میں موجود ہے، یعنی ہم باغ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں. اب میں اس جملے کو یوں بھی بنا سکتی ہوں،
باغ میں درختوں پر پھل لگے تھے. یعنی آپ اپنی مرضی سے جملہ بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیں والے جملے ہی بنائیں. آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ باغ تو بہت ہرا بھرا، ایک باغ بہت ہرا بھرا تھا. یعنی ضروری نہیں ہے، آپ کسی طرح کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں لفظ اشارے والا آنا چاہیے اور بنیادی موضوع کے بارے میں بات ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اپنے آخری اشارے کی طرف. ہمارے پاس آخری اشارہ تھا پرندے. آپ جب سیر کرنے کے لیے باغ میں جاتے ہیں، یا ویسے بھی جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہوں گے یا درختوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہوں گے. کچھ پرندے بول بھی رہے ہوتے ہیں. پرندوں کے بولنے کو ہم چہچہانا کہتے ہیں نا. تو میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے اس اشارے کے متعلق. میں یہ جملہ یہاں پر لکھ دیتی ہوں اس کے سامنے، کیونکہ نیچے جگہ کم ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے. اب میں یوں بھی آپ کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ باغ میں بہت سارے پرندے تھے یا باغ میں پرندے اڑ رہے تھے. تو اس طرح آپ کے ذہن میں جو جملہ آ رہا ہے اس اشارے سے اس موضوع کے بارے میں، آپ وہ جملہ لکھ سکتے ہیں. میرے ذہن میں یہ جملہ آیا تو میں نے یہ جملہ لکھ دیا. تو اس طرح آپ ایک موضوع کے بارے میں اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جملے بنا سکتے ہیں. آج ہم نے اشاروں کی مدد سے جملے بنانا سیکھا ہے.